میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے بعد جس ذات کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محسن ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنا سکھایا، ہمیں جینے کا شعور دیا اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا۔ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور ایک انسان کی سب سے بڑی سرخروئی اور اعزاز یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے، اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں سکھایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گویا سب سے بڑی کامیابی کا راز اور سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے ہادی و رہبر ہیں۔ اب ایک امتی کے لیے کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کے بدلے میں وہ کیا کرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے لیے روئے ہیں، جو اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں، جو اس کے لیے اللہ کو منایا ہے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما دے، تو ان احسانات کے بدلے میں ایک امتی کو کیا کرنا چاہیے، اس موضوع پر ہم پچھلے کئی جمعوں سے بات کر رہے ہیں۔ اتباع سنت کی بات سامنے آئی اور امت محمدیہ کے ساتھ خیر خواہی کی بات سامنے آئی۔ ایک اور عمل ہے جو اس امتی کو بحیثیت امتی ہونے کے کرنا چاہیے، اور وہ عمل ہے درود شریف پڑھنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا اور دعائے رحمت کا نذرانہ پیش کرنا، یہ اس امتی پر لازم ہے، یہ اس امتی پر واجب ہے، اور یہ ایک امتی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حدیث مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الْبُخْلِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، کہ کسی آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ میرے لیے دعائے رحمت نہ کرے۔ کسی آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنے بڑے محسن ہیں رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے غم کی کون سی قسم تھی جسے برداشت نہیں کیا، اور غم کا کون سا پہلو تھا جسے آپ نے برداشت نہیں کیا اس امت تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ اب اگر اس امتی کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک آئے اور یہ درود نہ پڑھے تو فرمایا کہ اس کے بخیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے، یقیناً آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے. منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبے سے نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی، دوسری پر قدم رکھا تو بھی، تیسری پر قدم رکھا تو بھی 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا. اس کی وجہ بتا دیجئے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. کون جبرائیل؟ فرشتوں کے سردار. کہاں آئے تھے؟ مسجد نبوی میں، مسجدوں کی سردار. اور کن کے پاس آئے تھے؟ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت کے سردار. انہیں ذرا غور فرمائیے کہ دعا کرنے والا کون ہے، دعا جس جگہ کی جا رہی ہے وہ جگہ کون سی ہے، اور آمین کہنے والے کون ہیں. فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 دعائیں کی ہیں، میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا. پہلی دعا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماہ رمضان کا مہینہ ملا، ماہ رمضان ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. کہ وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. جس میں رحمت، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اس میں بھی یہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، یہ ہلاک ہو جائے. اور دوسرا، اس پر آپ علیہ السلام نے آمین کہا. دوسرا وہ شخص کہ جسے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے. نوجوانوں کے لیے لمحہ فکر ہے. والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں مل گئے تو گویا اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت کا ٹکٹ مل گیا. کہ اب بھی اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اس کو ہلاک ہی ہو جانا چاہیے. کہ اللہ نے جنت میں جانے کا موقع عطا کر دیا، ان کی خدمت کرے، ان کے دل کو خوش کرے، ان کے پاؤں دبائے، ان کے رہن سہن کا اچھا انتظام کرے، ان سے میٹھے اور شیریں لہجے میں بات کر لے تو جنت کا رستہ اس نے حاصل کر لیا. دوسری بد دعا کہ جو والدین دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت میں نہ جا سکے، ہلاکت کا مستحق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور تیسری بد دعا کہ جس کے سامنے، جس امتی کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور اس کے لب نہ ہلیں، نہ مال خرچ کرنا ہے، نہ مشقت اٹھانی ہے، نہ دوڑ لگانی ہے، نہ سانس پھولانا ہے، نہ خون بہانا ہے، نہ پسینہ نکالنا ہے، بس زبان کو ذرا سی جنبش دینی ہے، زبان کو ذرا سی حرکت دینی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، زبان کو ذرا سی حرکت دینی ہے. ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی کہا آمین. اس بد دعا کی قبولیت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے انسانیت کے اور تمام نبیوں کے سردار، اور جس جگہ دعا کی جا رہی ہے مسجد نبوی، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو اس بد دعا کی قبولیت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ تو جس کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے
لازم ہے کہ وہ درود پاک پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار پیش کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو مقام آپ کو دے دیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا، ضرورت تو میری اور آپ کی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ضرورت ہماری ہے کہ ہم بھی نام لکھوا لیں وفاداروں میں، ہم بھی نام لکھوا لیں جانثاروں میں، ہم بھی نام لکھوا لیں کہ ہاں ہم بھی محمدی ہیں، ہم بھی نام لکھوا لیں کہ ہم بھی سچے امتی ہیں۔ ضرورت میری اور آپ کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اللہ نے بے نیاز کر دیا اور ان پر تو اللہ پہلے ہی درود اور رحمت نازل فرما رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تو پہلے ہی رحمت بھیج رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، جب اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، تو تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو، درود پڑھو اور ساتھ ساتھ سلامتی کی دعا بھی کرو، سلام بھی بھیجو۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتے، اللہ پاک روزہ نہیں رکھتے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس عمل میں شریک ہیں، اس عمل میں اللہ پاک بھی شریک ہیں۔ درود پاک ایک دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ دعا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم التماس کرتے ہیں۔ اور درود شریف ایک عجیب دعا ہے، ایسی عجیب دعا کہ جو مانگی بعد میں جاتی ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی دعا مانگ رہے ہیں ہم، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ دعا ابھی مانگی گئی لیکن اس کی قبولیت کا اعلان 1450 سال پہلے ہو چکا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جس چیز کی تم دعا مانگ رہے ہو وہ تو اللہ کر رہا ہے، تمہاری دعا تو پہلے سے مقبول ہے، جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ دعا مانگے جانے سے پہلے ہی قبولیت کا شرف پا چکی ہے۔ ایسی کوئی دوسری دعا نہیں ہے کہ جو مانگی بعد میں جائے اور قبول پہلے ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی دعا کے شروع میں اور اپنی دعا کے آخر میں درود شریف پڑھ لے، دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھ لے، دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھ لے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ضرور بضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں درود پاک پڑھا ایک ایسی دعا جو مقبول ہے، آخر میں درود پاک پڑھا ایک ایسی دعا جو مقبول ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی درمیان والی ساری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھی جائے کہ جب میری دعا کا شروع کا حصہ بھی بارگاہ الہیہ میں مقبول ہے، دعا کا آخر کا حصہ بھی بارگاہ الہیہ میں مقبول ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے میری دعا کا درمیان والا حصہ بھی ضرور قبول فرما لیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی واحدہ
صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرے گا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائیں گے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک مسلمان درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ درود شریف پڑھتا چلا جاتا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے چلے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کا جی چاہے، جب تک چاہے، فرشتوں کی دعاؤں میں سے اپنا حصہ لیتا رہے۔ جس کا جی چاہے، جب تک چاہے، فرشتوں کی دعاؤں میں سے اپنا حصہ لیتا رہے، یہ درود پاک پڑھتا چلا جائے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے چلے جائیں گے۔ اور فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصوم ہیں۔ تو معصوم کی دعا تو اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ پاک فرشتوں کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو جب تک درود پاک پڑھتا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ زمین پہ چلیں، سیاحین علی الارض، زمین پہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جہاں کسی امتی کو دیکھا کہ درود پاک پڑھ رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو وہ درود جا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی ذمہ داری ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ درود پاک جو امتی بھیج رہا ہے وہ تحفے کی شکل میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر علماء نے ایک عجیب مسئلہ مستنبط فرمایا کہ درود شریف میں پریشانیوں کا علاج ہے۔ اگر ایک آدمی پریشانیوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ درود شریف کثرت سے پڑھے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ فرشتے درود شریف کا نذرانہ اور تحفہ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ احادیث کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، جب آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا جاتا تو آپ علیہ السلام اس تحفے کو قبول فرماتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے۔ کوئی ہدیہ آتا، کوئی تحفہ آتا تو اس کو قبول فرماتے، ہدیے کو قبول فرماتے، اور جو آدمی ہدیہ لے کر آیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور عطا فرماتے تھے۔ یقبل الہدیۃ و یکافیہا، ہدیہ قبول کرتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ایک امتی نے حضور علیہ السلام کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجا، درود شریف کا تحفہ بھیجا، فرشتے نے وہ تحفہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس درود پاک کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ بدلہ دعا کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ امتی نے دعا بھیجی ہے، تحفہ بھیجا ہے، تو جواب میں آپ علیہ السلام بھی اسے تحفہ دیں گے، اس کے لیے دعا فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس بندہ مسلم کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا
کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے سے اللہ پاک پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ درود شریف چونکہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے، درود شریف ایک دعا ہے جیسے ابھی عرض کیا گیا، اور دعا مانگنے کا جو طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے وہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے جب دعا مانگو تو آہستگی کے ساتھ دعا مانگو، عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، تواضع کے ساتھ دعا مانگو۔ یہ ہے دعا کا ادب، یعنی درود شریف ایک دعا ہے، یہ بات بھی قرآن سے ثابت، اور دعا کو آہستہ آواز میں مانگنا زیادہ بہتر ہے، یہ بات بھی قرآن سے ثابت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک پڑھنے کا ادب یہ ہے اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ درود شریف آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ درود شریف آہستہ آواز میں پڑھنا اونچی آواز میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے جب دعا مانگو تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آہستہ آواز میں چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارو۔ اور رب کو آہستہ کیوں پکارو، اس کی وجہ بھی ہمیں حدیث شریف میں بتائی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران کچھ لوگوں نے اونچی اونچی آواز سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آہستہ دعا مانگو، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم اس ذات کو نہیں پکار رہے جو معاذ اللہ بہرا ہے یا کہیں غیر موجود ہے، غائب ہے، تم تو اس کو پکار رہے ہو جو انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، اسے سنانے کے لیے اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا ضروری نہیں ہے، اور اسے سنانے کے لیے آواز اونچے کرنے والے آلات کا استعمال بھی ضروری نہیں ہے۔ دل میں پڑھ لے گا تو بھی وہ سن لے گا، زبان کو ہلا کے پڑھ لے گا تو بھی وہ سن لے گا۔ انکم لا تدعون اصما، وہ بہرا نہیں ہے۔ تو درود شریف کو آہستہ آواز میں پڑھنا افضل ہے، اور سب سے افضل درود شریف وہ ہے جس کی تعلیم خود حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں، صحاح ستہ کے اندر بھی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشہد کیسے پڑھنا ہے یہ تو ہم نے سیکھ لیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد تو ہم نے سیکھ لیا، ہمیں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیجئے۔ صحابہ کرام نے درخواست کی کہ ہمیں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیجئے، تو جواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پاک سکھایا وہ درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو ہم درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے، اور یہ درود پاک خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ تو سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، اور سب سے مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ مختصر درود یہ ہے۔ سب سے افضل درود ابراہیمی، اور سب سے زیادہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک آدمی صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ درود پاک کے جتنے فضائل ہیں اللہ پاک سارے اسے عطا فرما دیں گے۔ صرف اتنا پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، 4 لفظ ادا کیے، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہو گئیں، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ یقین رکھے
حدیث شریف میں آیا کہ جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اس پہ اللہ کی 10 رحمتیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود پاک ہے، تو جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا اس پہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو گئی۔ تو سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، اور سب سے زیادہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور درود پاک کو بلند آواز کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور درود شریف کے بارے میں نسائی شریف میں ایک بڑی عجیب حدیث ہمیں ملتی ہے کہ درود پاک اگر کوئی آدمی لکھتا ہے، درود شریف اگر کوئی آدمی لکھتا ہے، تو جب تک وہ درود کاغذ پر لکھا موجود رہے گا اس آدمی کو درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے تحریر میں عام طور پر لوگ صواب ڈال دیتے ہیں، بجائے صواب کے پورا درود شریف لکھنا چاہیے کہ جب تک وہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک لکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ ضمنی طور پر سمجھنا چاہیے کہ کچھ ویسے تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے مسلمان پر لازم ہے درود شریف پڑھنا۔ ابھی بہت ساری احادیث آپ کے سامنے آئیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں کہ ان میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ذکر مبارک آتا ہے تو درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے قرآن مجید میں 4 جگہ لفظ محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لفظ محمد قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے۔ اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے یا تلاوت سن رہا ہے تو اس موقع پر درود شریف پڑھنا دوران تلاوت یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر درود شریف کے اندر لفظ محمد آئے، اللہم صلی علی محمد، درود شریف کے اندر اگر لفظ محمد آئے تو اس دوران بھی درود شریف الگ سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے اندر اگر لفظ محمد جیسا کہ آ رہا ہے اس میں بھی درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور جب امام جمعے کا یا عیدین کا خطبہ پڑھتا ہے اس خطبے میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آتا ہے تو اس موقع پر بھی درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بحیثیت امتی اس پر لازم ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے، جتنا یہ درود پاک کا اہتمام کرے گا اسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور سنت پر عمل کرنے کا ذوق بھی پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔